اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. اگر وہ ایمان کے بدلے کفر پسند کرے, اگر باپ اور بھائی بھی دوسرا راستہ چلنے لگے تو سمجھاؤ, جو سمجھانے کی حد ہے علماء کے پاس لے کر آؤ. اگر حجت تمام ہو جائے اور ان کے دل پر مہر لگ جائے پھر قطع تعلق کر لو, اس لیے کہ حقیقی ایمان میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا, میں رکھا غیر سے کچھ کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج یہ پوری دنیا میں جو دیوبندی اور بریلوی دو جماعتیں ہیں, دو نظریے ہیں, اور دونوں اہل السنہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, دونوں مذہب حنفی کے فالوورز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, دونوں اشعریہ اور ماتریدیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. دعوے اپنی جگہ, ہم یہ دیکھیں گے ان کی حنفیت تو بعد میں ہے, ان کی محمدیت سلامت ہے کہ نہیں ہے. یہ مفتی جابر مصباحی صاحب نے 10 باتیں تبلیغی جماعت کی کتاب سے لکھی تو لوگوں نے بڑی ڈینگے ہاکی, ہم مناظرہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. ہماری باتوں کو بدلا گیا ہے, وہ کتابیں یہاں موجود ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں اس کا مضمون, اس کا خبیث مضمون. مفتی صاحب نے ایک بات بھی غلط نہیں کہی, میں نے اسے پڑھا, ویریفائی کیا, اس کے بعد میں نے اسے اپنے انٹرنیشنل گروپ کے اندر چینل میں شیئر بھی کیا. آئیے, یہ تبلیغی جماعت جن کو آپ بڑا بھولا بھالا, بڑا اللہ والا, بڑا نیک سمجھتے ہیں, بڑا تقویٰ طہارت کا پابند سمجھتے ہیں, ان کے بزرگوں نے, ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ یہ حق سننے کے بعد بھی اگر تم نے ان کی اقتدا کرنا نہ چھوڑی, رشتہ داری کرنا نہ چھوڑی, ساتھ کھانا پینا نہ چھوڑا, اللہ کی قسم میں خدا کے حضور یہ کہہ کر چھوٹ جاؤں گا, مولا باوجود بیمار ہونے کے میں لاتور گیا تھا, میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا تھا, علماء کی نورانی جماعت موجود تھی, اس کے باوجود یہ نہیں مانا. تم خدا کے حضور بہانے نہیں کر سکتے ہو. دیکھو یہ بہت متقی پرہیزگار بننے والوں نے قرآن کریم کا جب ترجمہ کیا, مولوی محمود الحسن گنگوہی دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث رہ چکا ہے, اس نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں کرتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, اور مکر کیا ان کافروں نے, دھوکہ کیا ان کافروں نے, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ اور مکر کیا اللہ نے. جب کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی کافروں کے ساتھ کیا کیا؟ دھوکہ کیا, مکر کیا. کیا خدا بندے قدوس و جبروت کی مقدس بارگاہ میں یہ لفظ صحیح ہے؟ بالکل نہیں, اس سے کفر کی بو آ رہی ہے. معاذ اللہ, مکر کرنا عیب ہے, اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے, اس کی جناب میں اس طرح کی بکواس کی اجازت بالکل نہیں ہے. جن کو بہت فصیح اللسان ہونے کا دعویٰ ہے انہوں نے اردو میں قرآن کا ترجمہ کرنے میں ٹھوکر کھائی, اور یہی گھامر کہتے ہیں حضور نے اردو ہمارے مدرسہ دیوبند میں سیکھی ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. حضرات, حضور مفتی صاحب قبلہ جو کچھ بول رہے ہیں پیچھے آپ اسکرین پر اس کا حوالہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے, یہ 30واں پارہ ہے, سورہ نمبر 93 ہے, اس کی آیت نمبر 7 ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ نبی کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ اے نبی, پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی, یعنی نبی راستے سے ہٹے ہوئے تھے, تب اللہ نے انہیں راستہ دیا. تمہاری ماں تم پر ماتم کرے, او خبیثو, جب آمنہ کا لال دنیا میں آیا تو اس شان و شوکت کے ساتھ تشریف لایا کہ وہ تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہے. لفظ معصوم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, جو راہ حق سے, زیادہ حق سے ایک لمحے کے لیے بھٹک نہیں سکتا ہے. یہ دیوبندیوں کا گھنونا عقیدہ ہے, اور اسی آیت کا ترجمہ ہمارے اعلیٰ حضرت
سنیوں کے اعلیٰ حضرت عاشق رسول امام احمد رضا خان کے ترجمہ کنز الایمان میں دیکھو کہ اے محبوب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو اپنی طرف راہ دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. اور یہ سورہ فتح سورہ نمبر 48 ہے، اس کی آیت نمبر 1-2 اس میں ترجمہ کر رہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے، یعنی جو آپ نے پہلے بھی کیے اور بعد میں بھی کیے. ارے بدبختوں، میرا نبی وہ ہے جو ابھی دنیا آب و گل میں تشریف نہیں لایا. حضرت آدم کی توبہ میرے آقا کے صدقے میں قبول ہو رہی ہے. تو جو نبی ایسا پاک و صاف اور معصوم ہو اس کے بارے میں دیوبندیوں نے ترجمہ قرآن میں لکھا ہے کہ نبی کے جو پہلے اور بعد میں گناہ ہوئے ہیں رب تعالیٰ نے وہ معاف کیے. تو مجھے بتاؤ اس اشتہار میں غلط کیا لکھا ہے؟ مفہوم وہی ہے، معنی اور خلاصہ وہی ہے. آسان کرنے کے لیے اگر بتایا گیا ہے تو تم کہہ رہے ہو نہیں وہی لفظ دکھاؤ جو آپ کہہ رہے ہو. تو آجا سامنے میں دکھاتا ہوں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. یہ بقراتی ان کے سامنے کرنا جو چائے بیچتے ہو، ٹھیلا لگاتے ہو، رکشا چلاتے ہو، سمجھے، یا بھجیے تلتے ہو، ان کے سامنے بقراتی کرنا. خبردار علماء کے سامنے بقراتی نہ کرنا، تمہاری کوئی چال نہیں چلنے والی. اب آئیے اسی جماعت کے حکیم الامت جن کو انگریزی حکومت ماہواری 600 دیتی تھی. کتنا؟ ارے ہاں بھائی، ان کی کتاب میں لکھا. ویسے ایک صاحب بولنے لگے میرے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، 3 دن جماعت میں جاتے، 40 دن جاتے، 4 مہینہ جاتے، کیا بھانگڑ ہے جی مول صاحب؟ بولے عورتوں کو اللہ کی طرف سے مہینے میں 3 دن نماز نہیں پڑھنے سر کی حالت رہتی ہے. بچہ پیدا ہوئے بعد 40 دن نماز نہیں پڑھنے سر کی حالت رہتی. مرد مرے بعد 4 مہینہ عدت میں بیٹھتی. سارے کام عورتوں کے سر کے کیسے ہیں ان کے؟ نہیں سمجھے؟ 3 دن جماعت میں جاتے، 4 دن 40 دن جاتے، 4 مہینہ جاتے. اب تو مستوں رات کا اجتماع ہوگا. نہیں سمجھا؟ مستوں رات کا اجتماع ہوگا. آپ نہیں سمجھیں گے، مستوں کے لیے رات کا اجتماع ہے. ادھر یہ گوگل کے مقلد انگریزی پیداوار اہل الہدایت دیکھے ذرا، آبادی بڑھ رہی نہیں، کیا کرنا، عورتوں کو مسجد میں لے کے آ رہے. ہمیں بولتے درگاہوں کو جاؤ نہ کوئی نو، عورتوں کو مسجد میں لے کے آ رہے. اسی بہانے سے کم حنفی لونڈے ہماری مسجد میں تو آئیں گے. کیسے چھچورے لوگ آئیں گے؟ ایسا کیسا مول صاحب؟ نیوالے پہ بوٹی مل رہی ہمارے مرکز میں، نیوالے پہ بوٹی ملی تو جاتا. کھجلی کا مریض دیکھا کتنا مزہ آتا کھا جاتے ٹائم. کیا مزہ آتا. سامنے کلیکٹر صاحب ہے، کلیم قریشی صاحب ہے کہ مفتی صاحب ہے کہ کون سے صاحب ہے، ایسا لگتا جیسے بیٹی کی بارات آ رہی. بعد میں خون نکلے بعد کیسا لگتا، بارات واپس جا رہی. آج بڑا مزہ آ رہا ہے. ہاں شارٹ کٹ حدیث میں نہیں ہے، ہم نے سعودیہ میں نہیں دیکھا. یہ چغت البخارا اخبث الناس نطفہ ناتحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق ذیل مرکب اخبث الناس نطفہ ناتحقیق سعودی ریجیکٹ. پہلے یہاں پان پٹی پہ بیٹھ کے ایسا چننا لگاتا تھا. کتنا لگو؟ سعودی سے جا کے آئے بعد بنا پوچھے کٹ لگا رہا. کیا خوبصورت گالیاں آپ نے پیش فرمائی. بولتے گالیاں دیتے ہیں، گالیاں. بے وقوفوں، حقیقت بیانی کو گالی کا نام دے کر بات کو کمزور کرنے کی کوشش مت کرو. مجھے بتاؤ رسول اللہ کے دشمن ولید بن مغیرہ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا، قرآن نے اس کے 10 آیت بتائے کہ نہیں بتائے؟ بتائے نا. سورہ قلم اٹھاؤ اور کہا عتل بعد ذالک زنیم، اور یہ کہ وہ حرامی بھی ہے،
گستاخ رسول کے عیب کو ظاہر کرنا یہ گالی دینا نہیں ہے، یہ حقیقت کو واضح کرنا ہے۔ آج لوگوں کو بڑی چڑ ہوتی ہے، یہ بڑی گالیاں دیتا ہے۔ ابو جہل جس کا نام عمرو بن ہشام ہے، مکے کا سردار ہے، لیکن نبی سے دشمنی لی، اللہ کے نبی نے اس کا نام ابو جہل رکھا۔ یہ مجھے اخلاق سکھانے والے نبی کو اخلاق سکھائیں گے کہ آپ نے ایک شخص کا نام عمرو بن ہشام سے بدل کر جاہلوں کا باپ رکھا، جبکہ میرے آقا سراپا اخلاق ہے، میرے آقا سراپا اخلاق ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے میرے آقا کو دیکھنا ہے اخلاق کو تو قرآن کو دیکھو۔ انہیں سخت کہنا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یہ قرآن کہہ رہا ہے ابو لہب کے بارے میں، تو کیا یہ برا بولنا ہے؟ آج ان کے کالے کرتوت ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تو پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے۔ گئے تھے بابا بیان میں، نماز کی بات ہیچ نہیں ہوئی، روزے کی بات ہیچ نہیں ہوئی، نستا کتابہ دکھائے، تو کیوں دکھائے؟ نستا کتابہ کیوں دکھا رہے؟ تمہارا ایمان بچانے کے واسطے دکھا رہے۔ سیدھا سیدھا میٹھا بیان کرتا، نماز کے اوپر چپ چاپ جاتا، سب کچھ، ایک بھی دشمن نہیں، کوئی فائدے کی بات ہے؟ امام ابو عاصم کوفی رحمہ اللہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں، آپ نے کہا لوگوں توبہ، لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میں افسوس کرتا ہوں جو میں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ امام ابو عاصم کوفی فرماتے ہیں اگر یہ حق گو ہوتا تو اس کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا، سارے کے سارے اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں کسی کی تعریف اور خوشامدی پسند نہیں کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی خاطر بمبئی سے یہاں تک آیا ہوں تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں۔ نہیں کھل گئی، کتے کے بچے کی بھی آنکھ کھل جاتی 7 دن میں، ایسا کیسا تو ڈامرٹ ہے تیرے اکھا نہیں کھل رہے، کتنا ہلانا تجھے؟ دیکھو، ارے دیکھو بھائی ایسا ہے نا، مراٹھ والا ہے، یہاں آئے بات نکلتی چ نکلتی، صحیح بولے، ورنہ میں اردو بھی بہت اچھی بولتا ہوں ماشاءاللہ۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندی تبلیغی جماعت کا حکیم الامت ہے، اس کا ترجمہ قرآن ان کے مدرسے میں ہے، ان کے مساجد میں، مدارس میں ہے۔ دیکھو اس سے ایک کوشچن ہوا، نوٹ کر لو، لکھ لو، صبح تک میں لاتور میں ہوں، جس بھی عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے کی ماں نے جنا ہو اور وہ لاتور نہیں، بھیڑ نہیں، سہارنپور اور دیوبند کا فارغ التحصیل ہو، الحمدللہ لاتور کے کسی بڑے مقام پہ ایک اسٹیج لگاؤ اور بلاؤ سارے دیوبندی مولویوں کو، امام احمد رضا کے در کا یہ غلام تنے تنہا آئے گا اور تمہیں ناکو چنے چبوا دے گا۔ حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں۔ بہت خوب، مولانا نعرہ کم، بہت آتے ہیں ایسے نیٹ پر میرے سے الجھنے کے لیے، میرا نام لیے کہ ان کو ویوز مل جاتے، سبسکرائبر مل جاتے، تھوڑا فیم ملتا، بعد میں شیعوں کے بارے میں امام کی طرح ایسے غائب ہوتے، ڈھونڈو تو ملتے نہیں۔ عراق میں گیا تھا شیعوں کا 12واں امام، امریکہ نے پورا عراق کھود ڈالا، وہ 12واں ملا چ نہیں، صدام مل گیا چھپے والا، 12واں نہیں ملا، ایسے ملتے چ نہیں لوگ۔ اب ایک اور آئے ہیں بقات، فضول سے فاضل، علامہ بلالف صاحب، بمبئی گئے بار لیتا خبر ان کی، چھوڑتا نہیں میں، سچی بہت خطرناک آدمی ہوں، گھر تک پہنچا کے آتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان، جس پر علماء حرمین طیبین زاد اللہ شرفا نے جس کی عبارت پر حکم کفر لگایا ہے، یہ کتاب 100 سال سے زائد کا عرصہ ہوا لکھی۔ جب اس سے اس کی مراد پوچھی گئی
تو مراد اس نے واضح کی کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا وہی ہے. تو اس کے بعد حجت قائم ہونے کے بعد علماء ہند و پاک اور علماء عرب سے اس پر کفر کا فتویٰ حاصل کیا گیا. دیوبندی کہتے مولانا احمد رضا نے عبارت کو بدل دیا تھا. سنو لاتور والوں کی بھاشا اردو، میری بھاشا اردو، تیری بھاشا اردو، میں اردو والی عبارت پڑھ رہا ہوں، چل اس میں سے مجھے اسلام نکال کے بتا، اس میں سے مجھے اسلام نکال کر بتا. بارگاہ اس سے سوال ہوا کہ حضور کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، تو تھوڑا یا زیادہ اپنے سے یا اللہ کے دیے سے. مولوی اشرف علی تھانوی کا گستاخ قلم اس بارگاہ میں چل رہا ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا. جہاں بایزید بستامی اور جنید بغدادی بھی سانس لینا گوارا نہیں کرتے کہ آقا قبر انور میں سانس لے رہے ہیں، کہیں میری سانس سرکار کی سانس سے زیادہ نہ ہو جائے. اس آسمان کے نیچے ایک ایسی بھی بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں مولوی تھانوی لکھتا ہے حفظ الایمان صفحہ نمبر 8، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر یعنی نبی کے لیے غیب کا حکم کیا جانا، یعنی حضور چھپی باتیں جانتے ہیں، یہ ماننا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے، یعنی نبی کے لیے تھوڑا غیب مانتے ہو یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنو بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. لاتور کے مسلمانوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، یہ خباثتوں کا خمیر دیوبندی جماعت کا سری الامیر ملا اشرف علی تھانوی میرے آقا کے علم غیب کو بچوں، پاگلوں، چرندوں، درندوں، گزندوں، جمی حیوانات و بہائم، پاخانے کے کیڑے اور نبی کے علم کو برابر ایک جیسا کہہ رہا ہے. تمہاری غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا؟ تمہاری غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا؟ ایسی خبیث بات لکھنے والا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ پیچھے والوں اتنی ٹھنڈی نہیں نا، زبان کھلیں گی نہیں کہ بی پی ایل ہے بن پہ دے کے لوٹے ادرے گدرے. ایسا شخص مسلمان ہے؟ یہ مینڈی کے سر کا کیا اٹھ کے دیکھ رہا، ایک دیکھی کہ اس کے پیچھے سب دیکھتے کیا ہوا. شرافت سے چپ چاپ بیٹھو. سنو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے تلوار کی زور پر اسلام قبول کیا. ڈر کے مارے شوکت اسلام کو دیکھ کر اندر اندر تخریب کاری کرتے تھے. ایک دن سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، شمع رسالت کے پروانے رخ والضحا سے بھیک لے رہے ہیں کہ ایک بدو سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، اے اللہ کے نبی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، بتائیں میرا اونٹ کہاں ہے. وہ پوچھتا ہے، دو مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، رخ والضحا کو دیکھنے والے ہیں، زلف واللیل کی زیارت کرنے والے ہیں، اقتداء میں نماز پڑھنے والے ہیں، غزوات میں شریک ہونے والے ہیں، احادیث مبارکہ سننے والے ہیں، جبریل کا اترنا دیکھنے والے ہیں، وحی کا آنا معلوم کرنے والے ہیں. یہ دو وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں کہ کیسا پاگل ہے، اگر اونٹ گم ہو گیا ہے تو جنگل میں، بیابان میں، کھیت کھلیان میں تلاشے. نبی کو کیا معلوم اونٹ کہاں ہے؟ کتاب نہیں لکھی. بچے پاگلوں جانوروں کی طرح علم ہے ایسا نہیں کہا، حیوانات کی طرح ہے ایسا نہیں کہا. صرف اتنا کہا اگر اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم. قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 جب وہ پلٹ کر آئے تو سرکار نے پوچھا میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟
تو کہتا ہے پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، اور آقا دلوں کے حال کو، غیبت میں ہونے والے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اے محبوب آپ جب ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل، راستہ کٹنے کے لیے مذاق کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تم فرماؤ کہ اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے ٹھٹھا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو۔ لا تعتذروا، بہانے نہ کرو، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ مجھے بتاؤ عہد نبوت کا مسلمان اگر حضور کے بارے میں کہے کہ نبی کو کیا معلوم اونٹ کہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لا تعتذروا، بہانے نہ کرو، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ 14ویں صدی میں انگریز سے تنخواہ پانے والا ملا اگر نبی کے بارے میں یہ بات لکھے تو مسلمان ہے؟ تو تبلیغی جماعت کس کا مشن لے کے چل رہی ہے؟ تھانوی کا، گنگوہی کا، نانوتوی کا، امبیٹھوی کا۔ اور زیادہ بقراتی ہم سے مت کرو حرام خورو، یہ مراٹھواڑہ، یہ مہاراشٹر، یہ ہندوستان، یہاں اسلام کی بہاریں اولیاء اللہ کے قدوم مبارک سے ہے۔ تم تو آپس میں کھانے کے لیے، دیکھ کے لیے 10-20 قتل کر دیتے ہو، بنگلہ دیش میں ہوا نہیں ابھی، تم کیا اسلام پھیلاؤ گے؟ پھر اب آؤ، یہ مولوی اسماعیل دہلوی جو فتنہ وہابیت کی بنیاد رکھنے والا ہندوستان میں، جسے تقلیدی وہابی، غیر مقلد وہابی دونوں مانتے ہیں، اپنی کتاب تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 130 پر لکھتا ہے نبی نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں۔ معاذ اللہ، جتنے لاتور کے دیوبندی ہیں اور آن لائن سن رہے ہیں، تم یہ حدیث پاک دکھا دو، اللہ کی قسم تمہارے وزن کے برابر میں تمہیں سونا دینے کو تیار ہوں۔ حرام خورو، حدیث کے نام پر، قرآن کے نام پر ڈنڈی مارتے ہو، حدیث و قرآن کے نام پر ڈنڈی مارتے ہو۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ دکھاؤ کہ معاذ اللہ نبی نے کہا کہ میں مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں۔ حدیث تو یہ ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کو حرام قرار دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور رزق ملتا ہے۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ حق نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، نعرہ تکبیر، حق ہے سبحان اللہ۔ میں یہ وہی باتیں پیش کر رہا ہوں جو عالم نبی فاضل جلیل حضرت مفتی جابر رضا مصباحی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے اشتہار میں ہندی زبان میں لکھی۔ بہت شور مچایا گیا، غلط لکھا، غلط لکھا۔ یہ دیکھو کیا لکھا ہوا، ساری عبارتیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اسکرین پر دکھ رہی ہے، آن لائن ہمارے چینل پہ بھی شو ہو رہی ہے۔ کب تک لوگوں کو بے وقوف بناؤ گے؟ بھانڈا پھوٹنے والا ہے بیٹا، زیادہ بقراتی مت بگارو۔ اب دیکھو یہ فتاوی رشیدیہ، یہ ان کے مولانا رشید گنگوہی صاحب ہیں، بڑے کمال کے آدمی تھے۔ آج موقع نہیں ہے ورنہ بتاتا وہ کیسی کیسی خانقاہ میں کرامت دکھا دیتے تھے، بھری دوپہر میں نوابی شوق رکھتے تھے۔ اسی لیے شاید جماعتوں میں اور دیوبندی مدارس میں اس پہ زیادہ عمل ہوتا ہے۔ ہاں، حشر تک نہ آئے گی جو خیال شیطان میں، وہ خطائیں پلتی ہے دیوبندیوں کے سائے میں۔ 575 پیج نمبر 575۔ تو مولوی رشید گنگوہی یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے کوے کو جائز کر رکھا ہے۔ اور لوگ ہم کچھ پوچھے کوے دس رہے تھے نا مول صاحب، تو میں کیا کروں؟ نہیں دس رہے تو ابھی اجتماع میں بریانی کھائیں گا کہ جا کے؟ بہت باریک لیگ پیس ہے جی۔ کیا اگلا کھاتا کیا؟ دیکھ کے بتا۔
या खानदे को बुरा नहीं बोलना, या खानदे को। हमारे करीम मुल्क साहब मोहा खम्मसवाड़ी बोलना के मौलाना मोहम्मद अली मंजरी सैयद साहब बोलना बस। खम्मसवाड़ी मोहा नवा नवा फारिग होके आया था मैं, अब मेरे को कहाँ बम्बई में इमामत मिल रही, छेड़े पाड़े में किस्मत आजमाने के लिए। हमारी भांदिए वाली थी मोहे में, वहाँ एक मूल साहब थे, अजीब मूल साहब थे उन्होंने, पहले गोंडी काम करते थे। अब पहले कैसा था, अब कितने स्टेज पे बैठे वाले पैनी के 50 होते नहीं थे ना पहले। बहुत काल पड़े वाला था मौलाना का, मिलते नहीं थे, बहुत आरस चाव करना पड़ता था। चलो नजीमुल साहब, आओ नजीमुल साहब, हाँ। तो वो टीएम को गोंडी काम करते करते उस्मानाबाद से उनको पकड़ के लाए, आ रहा के समझ में, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब लाए उनको पकड़ के इमामत पे रखे। खेड़े के एड़े बागड़े लोग क्या आता उनको, मगर दिल के बहुत सच्चे, नीयत के बहुत साफ। पहले इस वास्ते पहले बहुत बरकत थी, कैसे भी थे मगर ईमान के बड़े पक्के थे। वली अल्लाह से मोहब्बत करना, ईदा बराता करना, सब में आगे। अब वो मुल साहब को लाया, वो बेचारे पुराने जमाने के मुल साहब। अब मैं जुम्मा में गया, इनकी तकरीर हो रही, बड़ी भयानक तकरीर। क्या तकरीर में बोल रहे, नहीं बोलना ये खाते को बुरा, अपने साबुन से दूसरे के कपड़े नहीं धोना, अपने साबुन से। ये खाने के फटे में पाँव नहीं डालना। किसे एक दिखाए तो आप लोग को कितने दिसते, 3 दिसते, आप लोग को 3 दिसते, ऐसा एक नहीं दिखाना किसी को। अब ऐसे बाता के लोग एकदम हो यार, सही बात है। ये नवे जो मौलाना निकले ना, बोले इन्हें बरेलवी है, इन्हें तबलीगी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक है, सब एक है। अब उनकी मिसालें देखो। अच्छा ये बात आवाम में भी चल गई, बोले थानवी भी और मौलाना अहमद रजा भी संगत पढ़ने को थे। अब उन्होंने कौन सी लाल किताब में पढ़ के आए मेरे को नहीं मालूम, संगत पढ़ने को थे बोले। फिर उनमें झगड़ा हुआ, उन्होंने अलग काढ़े, इन्होंने अलग काढ़े। अब ऐसे मोटे मोटे मिसाला देकर मौलाना समझा रहे। अब लोग अभी बोलते हाँ यार आप लोग क्या करना इतने 12 भानगढ़, जहाँ टेम होया जाके नमाज पढ़ ले। ऐसा नहीं रहता ना भाई, पढ़ रहा काय को, फिर इतनी भी तकलीफ काय को कर रहा। ठंडी के टाइम जाकर वजू करके कड़ाके की ठंड में उठक बैठक कर रहा। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। कुरान कहता है कि नमाजें पढ़ें, मशक्कतें झेलें, तकलीफें उठाएं और जाएं भड़कती आग में। खुदा की कसम नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, नमाज को बचाना जरूरी है। और ऐसे जो है ना मुर्शदा, हजरता, पीरा, सरकारा, उड़िया पीर, गुड़िया पीर, लुटिया पीर, चुटिया पीर, टामक टुंगिया पीर, फलाने हमें गिरौन से बाहर ही नहीं जाते। इन्हें मंगल के पहले वाला पीर है, कौन सा पीर है? सुने के हजरत, वो हजरत क़िबला। हाँ, इन्हें मंगल के पहले वाला पीर है। क्या रिका में बाता में मजा है कि कुछ यार। हदीस कुरान के होते हुए ऐसे भामटे लोग के पीछे तुम्हें भाग रहे। अरे उन्हें खुद मुरीदों की खैरात पे पड़ रहा, उसके हवेली, उसकी लग्जरी गाड़ी, उसके बच्चों का यूएस में, यूके में पढ़ना, और ये दलिंदर रिक्शा पे लिखता पीर की नजरे करम है क्या? उन्हें लिखा क्या अपने बंगले पे मुरीदों की भीड़? तो कुछ बहुत जोर आया लिखने का। ऐसी गाड़ी कमैली जाके देता, मौलाना को देना, हमको देना, हमको नहीं देगा, फिर कैसा? तो पहले जमाने में कैसा पढ़वई कम थी और ऐसे मौलाना लोग बहुत थे और उन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग खराब करे। और इनको इतना भाव आता था ईदा बराता के टाइम। इनके पास बच्चा आया, वो मुल साहब चलो ना, बुजुर्गों की फातिहा है, अरफे का दिन है, कितने पैसे देगा? 20 रुपए। 20, एक काम कर, फुकनी ला, उसमें फूक के देता, ले जाके छोड़। तो ये थे फुकनी की फातिहा। कौन से थे? हम घर पे आए बाद रेट अलग, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा, मुफ्ती, फुज़ला एक से एक काबिल माशाल्लाह आ भी रहे हैं, बन भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। अब कमी नहीं है
تو اس طرح کا جو مزاج رکھنے والے ڈبل ڈھولکی کے لوگ ہیں، جدھر ڈم ڈم ادھر ہم ہم، نہیں چلتا، اسلام میں نہیں چلتا، تیرے گھر میں چلتا ہوں گا۔ دیکھو یہ مولوی رشید گنگوہی حضرت نے اشتہار میں لکھا تھا 5ویں نمبر پہ نا حضرت، 6 نمبر پہ مفتی صاحب نے اشتہار میں لکھا تھا 7 نمبر کہ بہرحال تو یہ مولوی رشید گنگوہی اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے، غیر مسلم ہندو ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو پوری وغیرہ کچھ کھانا وغیرہ بطور تحفہ بھیجتے ہیں، ان چیزوں کا لینا اور کھانا استاد و حاکم و نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟ سوال ہو رہا ہے دیوالی کی کچوری پوری ووری اور ہولی کے ٹائم ملنے والا پرساد ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں درست ہے۔ واہ، ہاں درست ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی درست۔ اب آگے محرم کے ٹائم روٹا بناتے، سبیلا لگاتے، چونگے بناتے، ارے ہاؤ تو بھی بولو نہیں تو بولو، میں کون سا کھانے کو آ رہا؟ نہیں پیچھے لو۔ ہمارے کو بہت ملتا بمبئی میں کھانے کو، کیا مزے کی بات ہے کیا؟ نہیں یہ نہیں یہ دیکھو اب اس کو سوال ہوا محرم میں امام حسین کے نام سے سبیل لگانا، شربت پلانا، چندہ دینا، دودھ پلانا یہ کیسا ہے؟ تو لکھتا ہے محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ بروایت صحیحہ ہو، یعنی صحیح تاریخی روایات کے ساتھ بھی اگر واقعہ کربلا کو بیان کیا جائے۔ خود لکھ رہا ہے لاتور کے دیوبندیوں، آپ تو آنے والے تھے جمعہ کے دن مفتی جابر کے پاس، انہوں بھی بیچارے بیٹھے شام تک، میرے کو بولتے کیا کرنا حضرت؟ میں نے کہا نماز پڑھنا، ٹائم ہوئے بات، ان کا انتظار نہیں کرنا۔ معلوم نہیں حیدرآباد میں کیا ہوا، دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ ہمیں جا کے بیٹھے وہاں، آپ ایک ملا میں کو بس میں ایک جھاپک جھوا داڑا 3 میل کا یہود چھا رکھنے کے بعد بھول گیا کاٹنا ہے کہ چھوڑنا۔ اس کو حدیث ملی تھی کہتے مچھا کم کرو داڑھی بڑا، کتنی بڑا اس کو نہیں معلوم تھا، عبداللہ ابن عمر کی حدیث نہیں پڑھا، ایک مٹھی بڑا کر کے بڑھاتے گیا، ملا آپ کا اس میں گیری، مولا گیری نہیں اٹھی کلی مانتی۔ کہاں جا رہے بولے؟ مولا تقریب کو جا رہا۔ کہاں؟ اڑیسہ میں۔ کون سا پروگرام ہے؟ جشن غوث الورا۔ کیا سکھاتے؟ اولیاء اللہ سے استغاثہ کرنا، ان ہستیوں کی تعظیم کرنا، ان کے سیرت پر چلنا۔ رگے خباثت پھڑک گئی، بعد سے منہ کم جھاگ زیادہ نکلنے لگی۔ بولے مولانا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو غوث الورا سے؟ ایک ٹائم بولے بات چپ بیٹھنا کہ نہیں، بخارات بہت زیادہ ہی نہیں، اسے ایک چپ بیٹھتا، پھر 2-3 ٹائم وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو غوث الورا سے؟ میں نے کہا سن، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے۔ نہیں مانگتے، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا، کیا گاڑھا عین نکالتا بابا، نرنمادی فصیح الدین حیدرآبادی، کیا ایسا گاڑھا عین نکالتے جماعت حق۔ اچھا سنو، اب انہیں رشید گنگوہی دیوبندی جماعت کا بہت بڑا عالم ہے، تھانوی کا بھی استاد ہے، مولوی اشرف علی تھانوی کا، قیام دیوبند میں اس کا بہت ہاتھ ہے، قاسم نانوتوی کا ساتھی ہے۔ سوال ہوا ہندوؤں کی دیوالی اور ہولی کی کچوری پوری کھانا، تو کیا لکھا وہاں پر؟ درست ہے، لکھانا درست ہے۔ ہاں اب سنو، ہوا سوال محرم کے بارے میں کہ اگر امام حسین کا ذکر کیا جائے، روایات صحیحہ کے ساتھ سبیل لگائی جائے، شربت پلایا جائے، یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا، تو کہتا ہے سب نادرست ہے، چونکہ اس میں رافضیوں
شیعوں سے مشابہت کے وجہ سے حرام ہے۔ مسلمانوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ جس نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں اپنے پورے کنبے کو راہ خدا میں قربان کر دیا مگر یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ ہم نے امام کی اس سنت سے یہ مزاج بنایا ہے، ہم کتنے بھی گنہگار ہو لیکن لاتور کی کسی مسجد میں داڑھی کٹا مولوی نہیں رکھیں گے، سود خور مولوی نہیں رکھیں گے، شرابی زانی مولوی نہیں رکھیں گے۔ جب ہم نمازوں کا امام کسی فاسق کو نہیں بناتے، امام حسین مسلمانوں کا امام ایک فاسق کو کیسے بنائے کہ جس کا فسق تواتر سے ثابت ہے؟ اور یزید کے جو حامیان ہیں غیر مقلدین، انہیں تو میں نے برسوں پہلے چیلنج دیا ہے، آؤ اپنے ابا یزید کے اوپر جو فسق و فجور کے الزامات ہیں اسے غلط ثابت کرو۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم مرتے مر جائیں گے، نیٹ پر ڈینگے ہانکیں گے لیکن کبھی بریلویوں کے مقابلے میں بیٹھ کر بات نہیں کریں گے، کیونکہ بریلویوں کو ان کے امام نے صرف رسومات نہیں دی ہے، عیدہ براتا نہیں دیے ہیں، علم کے وہ ہتھیار دیے ہیں کہ ابھی 500 سال تک کوئی عالم اگر کوئی کتاب نہ لکھے تب بھی اعلیٰ حضرت کی کتابیں رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ حق حق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق ہے۔ ایک طرف تو یہ خبیث یہ کہہ رہا ہے فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 575 پر کہ غیر مسلموں کے ذریعے ملنے والے پرساد کھانا درست ہے، اور ایک طرف نواسے رسول کے نام پر سبیل لگانا، دودھ دینا، یہ حرام ہے، حرام کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اور خدا کی قسم جنت حسین کے منظوری کے بنا ملے گی بھی نہیں۔ تو اس جنت میں جا جو تیرے وہم و گمان میں ہے، ہم رب کی اس جنت میں جائیں گے جسے اللہ نے حسین کے صدقے اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ آقا حسین کے ذکر کے لیے ایسی خبیث بات دیوبندیوں نے لکھی ہے، اور آج کل یہ مولائی کہلانے والے، یہ صحابہ پہ بھونکنے والے کتے، ان کو دیوبندی بہت اچھے لگ رہے، طارق جمیل بہت اچھا لگ رہا، بہت میٹھے باتیں کر۔ کیا ہے یہ میٹھے باتیں؟ مجموعہ 96 میں پیشاب بھر کے دیے تو ملتا، بوٹل 96 کی ہے نا، ارے عقل کے کم اندر کون سا مٹیریل ہے وہ دیکھنا۔ اب سنو حوالہ نمبر 7 کتاب تقویت الایمان، مولوی اسماعیل دہلوی لکھ رہا ہے کہ یقین مانو ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو۔ مفتی جابر صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے یہاں لکھا تھا، اچھا مفتی صاحب نے لکھا بڑے سے بڑا انسان نبی ہو یا رسول یا مقرب فرشتہ، سب کی حیثیت اللہ کی شان کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ مفتی صاحب نے لکھا، کتاب میں نہیں لکھا، اب اس کو مل گیا، ارے باپ رے باپ، اتنا زیادہ انہوں نے ڈنڈی مار دی ہماری کتاب میں، مناظرہ 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 مناظرہ۔ بڑے لوگ نے سمجھا نکو جا، خیریت نہیں ہوتی، پوری جماعت کا نام خراب ہوتا، اپلا اجتماع نیلنگے میں، لاتور میں، اوسے میں، کہاں ہے، سب پانی پھر جاتا، نکو جو۔ اس نے لکھا یقین مانو ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ۔ دیوبندی چلا رہا اس نے نبی ولی کا نام کہا ہے، مفتی صاحب نے کیسا لکھے؟ تو بتاؤ ذرا بڑے سے بڑا انسان کون ہے تمہاری نظر میں؟ تمہاری نظر میں کون ہے؟ فرعون، حامان، شداد، قارون، ابو جہل، یہ آپ کے آبا و اجداد۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، ایک عام مسلمان دیہاتی چھوٹے بچے کو پوچھو بڑے سے بڑا انسان سے مراد کون، تو وہ کہیں گا اولیاء کی پاک جماعت، صحابہ کی مبارک جماعت، انبیاء کی پاکیزہ جماعت، اور اس جماعت کے سردار جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے سے بڑا انسان سے مراد وہی ہے نا؟ تو انہوں نے تو حضرت نے انڈر لائن کر کے بین القوسین گھامڑوں پڑھنا بھی نہیں آتا، مطلب یہ شرح ہے، یہ خلاصہ ہے، پڑھنے آتا نہیں ہے، آدھی رات کے ٹائم
آدھی رات میں کرتے کی جگہ پاجامہ پہن کر تحقیق کرتے ہو ہم مناظرہ کریں گے، ایسے ہی مناظرہ کرو گے؟ تمہارا مولوی لکھ رہا ہے یقین مانو ہر شخص کا بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ، یعنی اللہ کا کیسا ہی خاص فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے میں ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ مسلمانوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا، ایک طرف وہابیوں کی تقویت الایمان ہے، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، نبی کے سامنے آواز کو اونچا نہ کرو۔ وَالضُّحَىٰ، آپ کے رخ انور کی قسم، لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ نے اپنے قدم مبارک کو رکھا ہو۔ اللہ اللہ، میرے آقا اپنے طلبہ نازنین کو اگر شہر میں رکھ دیں، اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے، وہ انگریز کی حرامی اولادوں، یہ تمہارا نبی سے کیسا تعلق ہے؟ اللہ اللہ، استاد زمن علامہ حسن رضا فرماتے ہیں، آسمان گھر تیرے طلبے کا نظارہ کرتا، یا رسول اللہ روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ یہ بریلی والوں سے پوچھو نبی کی تعظیم کیا ہے، نبی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ یہ گھامر تو اسی کتاب میں لکھتا ہے نبی کی تعریف بڑے بھائی جیسی کرو یا اس سے بھی کم۔ معاذ اللہ، یہ کتابیں لکھنے والے 150 سال پہلے سب جنت سے ایک اسٹاپ پہلے چلے گئے، کتابیں آج بھی چھپ رہی ہے۔ کب آتے مناظرہ کرنے؟ مفتی جابر کو بھی رکھو سائڈ میں، امامت کرو حضرت، آپ کلیم حنفی اکیلا کافی ہے، آپ کا نمبر بعد میں آئے گا۔ آؤ مناظرہ سجاؤ، میں آتا ہوں، ہمارے کلیم رضا قریشی صاحب، کلیم حنفی رضوی، سرور پپل گاؤں، تعلقہ مجلے گاؤں، ضلع بھی، رہنے کو ممبئی میں، پیدائش ممبئی کی، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ممبئی، اور یو پی سے قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی، نہیں تو وہاں تو بھی آ جاؤ، مگر آؤ۔ اب بتاؤ تمہارے یہ اکابروں نے بارگاہ رسالت میں جو بات لکھی ہے کیا یہ قرآن و حدیث کے مزاج کے مطابق ہے؟ اللہ اللہ، صحابہ کرام کا دیکھو معاملہ کیا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب آسمان دنیا پر رات کی سیاہی چھائی تھی، رات نے اپنی زلفوں کو پھیلا دیا تھا اور چاند نکلا ہوا تھا، پورے شباب پر تھا، میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، میرے آقا علیہ السلام اللہ اللہ اپنی کھٹیا پر، اپنی چارپائی پر سوئے تھے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے ایک مرتبہ حدیث پڑھتے وقت میں نے اپنے استاذ کے سامنے یہ حدیث پڑھی، حدیث میں ہے کہ حضور دوپہر کے وقت جب قیلولہ کرتے تو آپ کے پیٹھ پر چٹائی کے نشان بن جاتے، کھجور کے چٹائی کے۔ میرے استاد جنہوں نے بریلی سے جامع محبت پیا تھا کہا کلیم حنفی ایسے مت بول کہ چٹائی کے نشان سرکار کی پیٹھ پہ پڑتے تھے، یوں کہ چٹائی سرکار کی پشت انور کا بوسہ لیتی تھی۔ اللہ اللہ، یہ نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ نمازوں پہ نمازیں پڑھنے والوں، تمہاری نماز سے اختلاف تھوڑی ہے، تمہارے اعتکاف سے، تمہارے چلوں سے، تمہارے گشت سے کسی چیز سے اختلاف نہیں، اصل جھگڑا ہے ان کتابوں پر۔ تم انہیں آ کر لاتور کے کسی چوراہے پر جلا دو اور کہو ان خبثہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کی قسم، لاتور میں سورج بعد میں اگے گا، کلیم حنفی تجھ سے پہلے گلے ملے گا۔ ہے تجھ میں جرات، ہے تجھ میں ہمت نہیں، نہیں تو اپنے اکابرین کے آگے رسول کو چوز نہیں کر سکتا۔ اور خدا کی قسم ہم بریلوی ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ یہی فرق ہے تجھ میں اور ہم میں۔ صحابی بارگاہ میں آئے،
सरकार चारपाई पर आराम फरमा रहे हैं, चेहरा खुला हुआ है। सहाबी कहते हैं मैं कभी चांद को देखता, कभी आसमान के चांद को देखता, कभी आमिना के चांद को देखता, कभी आसमान के चांद को, कभी आमिना के चांद को। फिर मेरे दिल ने फैसला किया चांद से तशबीह देना शायद उसे बयान कर रहा है, वरना फिर बाद में बोलेगा ऐसा कैसे, सहाबी ने उर्दू में कैसा बोले थे। अब एक बयान आया ना, बोले यहूदी ने बोला मैं सबको एक एक मोबाइल गिफ्ट करूंगा। बयान करने वाले कुछ भी करते हैं। अब लोगों को लगता था ये बात मजाक है, अब तो सोशल मीडिया का जमाना, कब कौन वीडियो काट के डालेगा बोले नहीं आता, और हमारी फजीती होती बाद में। एक मौलाना से तकरीर कर रहे थे, बोले इतना जुल्म करे, बोले कूफा वालों ने इमाम हुसैन पर, उनके गाड़ी के लिए पेट्रोल तक नहीं दिए। अब बोले इतना नालायक था यजीद, रोज आना 3 से 6 का शो देखता था। अब देखो एक मौलाना का बयान आया, बोल रहा बोले यहूदियों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा कि मैं सब मुसलमानों को एक एक मोबाइल गिफ्ट करूं। अंजला वाले मौलाना, उनका बयान है। देखो है क्या करना, वो फुगनी के फातिहा वाले मौलाना हमारे सर के नहीं ना भला क्या। हाँ, करीमुल साहब बाद में, नहीं तो करीमुल साहब बोलेंगे, कलीमुल साहब तकरीर है गए निस्ता छासा है, पूरा छासा है, वैसा भी नको, थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा सब मिला के चलना पड़ता। हमको तुमको क्या मालूम है क्या। लातूर वाले बहुत बोलते हैं हाय क्या। तो देखो ये है सहाबा का अदब, और ये देवबंदी खबीस कह रहा अल्लाह के आज शान के आगे सब चमार से ज्यादा जलील। बताओ ये मुसलमानों कुरान की बोली है, हदीस की बोली है, सहाबा की बोली है? नहीं, खुदा की कसम ये अंग्रेज के पालतू कुत्तों की बोली है, जो बारगाहे रिसालत के बदतरीन गुस्ताख हैं। अब आइए एक इबारत, हजरत इसका वो हिस्सा कहाँ है, इम्कान किस वाला? हाँ तो ऊपर का, अच्छा ये अच्छा हाँ ठीक। देखिए फतावा रशीदिया, इन्होंने लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता, लिखा इन्होंने। मुफ्ती साहब ने लिखा तो बोले नहीं लिखे, कहाँ लिखे वाला दिखाओ, अल्लाह झूठ बोल सकता ऐसा दिखा। अरे बेवकूफ, तेरे मौलाना की इबारत हार्ड है, उर्दू है, उसका मतलब वही है। मुफ्ती साहब ने सोपा करके बता, देखो सोपा नको। अच्छा वो मसला कैसा, बम्बई में पैदा हुए, मराठवाड़े में भी आना होता, दक्कन में, कर्नाटक में, हैदराबाद में। मैं कहाँ की क्या बोलता मैं कुछ नहीं मालूम। देखो इसने फतावा रशीदिया में लिखा अल हासिल इम्कान किज़्ब से मुराद दुखूले किज़्ब तहते कुदरत बारी ताला है, यानी अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया, वईद फरमाया, उसके खिलाफ पर कादिर है। यानी अल्लाह ताला इस तरह झूठ बोलता है या बोल सकता है माज़ अल्लाह, जैसे अल्लाह ने कहा मैं बेनमाजी को जहन्नम दूंगा, पक्की बात। अच्छा माँ बोलती देख खेलने को गया तो खाना नहीं मिलेगा, अब धूप में खेल के आता, कितना भी करे तो माछ है ना, तूने क्या करती दी थी, झूठे बातें कर रही। अरे बेवकूफ हो, तुमको शफकत, फजल, करम और झूठ का फर्क नहीं मालूम, कैसे मौलाना बने रे? घास छिल के मौलाना बने देवबंद, खामड़ो, बेवकूफ हो, नालायक हो। बताओ अल्लाह ताला अगर कहे कि मैं जिना करने वाले को, शराबी को, सूदखोर को जहन्नम में डालूंगा, हदीस पाक का मफहूम है कि कल कयामत के मैदान में 2 बंदे लाए जाएंगे, अल्लाह ताला दोनों के हक में फरमाएगा जहन्नम पक्की कन्फर्म। एक ऐसा भागेगा जैसे इस्तेमा में बिरयानी बट रही, बहुत तेज भागेगा, निवाले पे बोटी होना उसको, बहुत तेज भागेगा। अनेक जाएगा ऐसा दिखेगा, जाएगा ऐसा दिखेगा, शरीका दोनों को बुलाया जाएगा, दोनों को बुलाया जाएगा, इधर आओ, क्या मसला है? एक बोलेगा मौला ताला तूने मुझे जहन्नम का फैसला दिया क्यों? मैंने दुनिया में तेरी बात नहीं माना, और तेरा हुक्म था जो मेरी बात मानता है मैं उस पर अपना फजल करता हूँ, तो मैंने सोचा दुनिया में कभी नहीं माना, आज तो भी मान के देख लेता हूँ। तूने कहा जहन्नम में जा, तो मैं जल्दी भाग रहा था, तो मौला ताला फरमाएगा जाओ इसे जन्नत अता फरमा, जन्नत दे। ये झूठ है,
खबीसो ये फजल है, क्या है? फजल। अच्छा, फिर दूसरे को बोलेगा क्या मसला है? कहेगा मौला ताला दुनिया में जिस माँ ने मुझे पैदा किया था वो छोटी छोटी खताओं को दरगुजर करती थी, मैं यही देख रहा था कि तेरी रहमत कब जोश में आती है और कब मुझ गुनहगार के हक में जन्नत का फैसला होता। मौला ताला उसे भी जन्नत अता फरमाएगा जिसके बारे में जहन्नम का फैसला हो चुका। तो इसे आप झूठ से ताबीर करोगे। और घामड़ आगे लिखता है ये मसला दकीक है। अरे दकीक है करके जो उन्होंने सोपा लिखे ना बाबा, क्या करना तेरे को, कहाँ लिया के गाना रे। सफा नंबर कौन सा है बाबा? 66 है कहते, 66 66। हाँ, और आगे खुद ही से लिख रहा, देखो ये मसला दकीक है, बोले तो बहुत अवघड़ है। हाँ, तो आगे क्या लिख रहा? आवाम के सामने बयान करने का नहीं, तो फिर काय के लिए करा ऊपर बयान? पागल गीगल है क्या नहीं? वो कल एक की रिकॉर्डिंग आई भामटे की, मैं तुम्हां कुछ दे रहा, वो सुनो ना मुफ्ती जाबिर साहब, होया मेरा है क्या? मौलाना लोग ऐसा करे तो फिर कैसा? कल एक बेवकूफ की रिकॉर्डिंग आई, मैं तुम्हां कुछ दे रहा, अब फिर खुद नेट पे डाला। उसी का मुरीद है ना ये, उसी का भक्त है ये। वो अब्दुल अहद कासिमी क्या बोल रहा है? मैं तुम्हां कुछ दे रहा, और खुद ही नेट पे डाल रहा। डाला कि नहीं डाला उन्हें? बंबई गए बात बताता उसको मैं। अच्छा, अब लास्ट इबारत देखो, हंसी नहीं मजाक नहीं, ईमान सलामत, खुदा की कसम हर मंजिले आसान, आमाल में कमी हो गई। तो देखो शामत आमाल के बिना पर जहन्नम में जाने के बाद मुसलमान के लिए जन्नत बहरहाल है। सरकार की शफाअत से, औलियाए किराम के लुत्फो करम से, उलमा से निस्बतों की बुनियाद पर भी बख्शे जाएंगे। हमारी जमात तो अदब वाली ना। देखो जब मैं आया लोग खड़े हुए, हाथ चुमा, सर पे रखा, क्यों? मैंने कुछ दिया उनको? नहीं, ये ताजुल शरिया के खलीफा, ये हमारे मरकज के वफादार, निस्बतें हमारे यहाँ। हाँ, निस्बतें। अब देखो ये ईमान व अकीदे का मसला है। किताब तहजीरुन नास हिफ्जुल ईमान मैंने बताया कि उस इबारत पर उलमाए हरमैन तय्यबैन ने कुफ्र का फतवा दिया। अब ये तहजीरुन नास का सफा नंबर 34 है जो मुफ्ती साहब क़िबला दामत बरकातुहुम ने मुझे दिया। इस किताब 43 है। इस किताब में 3 जगहों पर हुजूर के आखिरी नबी होने का इनकार है। ओ बरेलवियों के अजीज नाज़ा सुनो जरा, अजीजान मोहतरम, हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम जनाबे आदम से लेके हजरत ईसा तक अंबिया जितने आने थे आए। फिर जब सरकार आए तो जाबिर बिन समुरा की रिवायत है, एक मर्तबा सरकार को मैंने खुली पुष्ट पर देखा तो सरकार के दोनों शानुओं के बीच में कबूतर के अंडे के बराबर एक उभार देखा जिस पे जली हरफों में लिखा था आखिरी नबी खातमुल अंबिया लिखा हुआ था। मेरे आका खुद फरमाते हैं कि मैं महले नबूवत की आखिरी ईंट हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। सुन रहे? ध्यान है? मैं भी मेरी बात खत्म कर रहा हूं, पीछे वालों ध्यान है? दोनों हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, कभी कभी हमको लगता नहीं बोल रहे मतलब नहीं सुन रहे, ऐसा नहीं, बहुत गौर से सुन रहे, और मतलब बहुत गौर से सुनते तब भी लोग नहीं बोलते, बहुत खुशी महसूस है। वक्त है हजरत थोड़ा सा 10 मिनट। अच्छा, बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अभी जब अगर अवार्ड देंगे, अगर बोले अवार्ड दे रहे तो अवार्ड बताओ, अब बाद में जब अवार्ड दे दिए। अब वो करीमुल साहब है क्या कहीं, वो भी मेरे को नहीं मालूम था ना, वो बता, वो बहुत पहले मिले थे मेरे को। तो ये होगा शायद नहीं। हाँ, तो फिर अभी वो सरकार आखिरुल अंबिया है मेरे आका, और हुजूर के आखिरुल अंबिया होने पर कुरान करीम की आयात भी है और 200 से ज्यादा सही हदीसें भी है। अब अल्लाह की कसम, रूए जमीन पर आसमान के 7 तबकात और जमीन के 7 दराजात में आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम बतहाई पैगंबर के बाद कोई भी नबी की हैसियत से पैदा हो ही नहीं सकता है। ना नबी, ना उम्मती नबी,
نہ ایک پہلو سے امتی، نہ ایک پہلو سے نبی، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ عطائی نبی، نہ خطائی نبی، نہ تشریعی نبی، نہ غیر تشریعی نبی. مت بتاؤ ہندو وہ پوسٹر لگا. کوئی بھی معنی مفہوم کے لحاظ سے 5 سال کا بچہ بھی بولے گا کہ جو حضور کے بعد نیا نبی پیدا ہونا ممکن لکھے وہ انگریز کا دور ہے. ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دونوں مل کے اس کو مار رہے ہیں، کھدیڑ رہے ہیں. اس نے ہندوؤں کے اندر پھوٹ ڈال دی، اب مسلمانوں میں اس نے کچھ خریدے. حکیم الامت، شیخ الاسلام، امام ربانی، قاسم العلوم والخیرات. تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ بیان بہت لمبا ہوگا، دوبارہ بلاؤں گے نا انشاءاللہ. نہیں تو اڑوس پڑوس میں کہیں آیا تو وہاں تفصیل بتاؤں گا. کیج والے تو بلانے والے ہیں مجھے جی، وہاں سے تو میرا بڑا گہرا تعلق ہے کیج شریف سے. ہمارے حافظ مقیم صاحب تشریف لائے ہوئے جی. تو دیکھو انگریز حرام خور نے کیا کیا کہ یہ مسلمان جو ہماری چوکیوں پہ شب خون مارتے ہیں، ہمارے قافلے کو لوٹتے ہیں، ہمارے آفیسرز کو مارتے ہیں، ان کو ایسا کرنے پہ اکسا کون رہا ہے؟ کفایت اللہ کافی، فضل حق خیر آبادی، رضا علی خان، حافظ کاظم، حافظ رحمت اللہ کیرانوی، یہ سارے علماء ان کو اکسا رہے ہیں. جہاد 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 جہاد، انگریز سے جہاد، انگریز سے جہاد. تو کیا کروں؟ کوئی مولوی اگر اٹھ کر کہہ دے بھائی جہاد حرام تو مسلمان مانیں گے؟ بھائی نبی نے کہا جہاد فرض تو مولوی کہے حرام تو لوگ مانیں گے نہیں. تو انگریز نے دماغ لگایا، ایک گھاؤٹی مثال دے کے تمہارے کو سمجھاتا اور پکی بات 16 آنے سمجھ میں آئیں گا تمہارے کو. میرے ساتھ بمبئی سے کچھ بچے آئے، صبح کے ٹائم کار میں آ رہے تھے تو میرے بھانجے تھے، ماموں یہ کون سی گائے؟ بولے اتنے بڑے بڑے تھن ہیں اس کے. مولا بیٹا یہ جھرسی گائے. انہیں کیا کرتے؟ مولا لئی بہت سارا دودھ دیتی ہے. ہاں لئی دودھ دیتی. بولے پہلے تھی کیا؟ مولا پہلے نہیں تھی، 30-40 سال پہلے نہیں تھی. لوگوں کو دودھ پورتا نہیں تھا کر کے انگریز نے گائے میں ایک ڈپلیکیٹ کالا گائے. پہلے خالی گائے تھی، خالی گائے تھی نا کہ تھی جھرسی گائے. پہلے خالی مرغیز تھی، لوگوں کو پورا نہیں تھا، ہوٹلہ میں اتنی کھپت جاری نہیں تھی. پھر نکلے فارم کی مرغی ہے نا، ادھر سے کچا ادھر سے بچہ، لگے 1.5 مہینے کے بعد سامنے آ جاتا آپ کے دسترخوان پہ کھانے کے لیے. فٹافٹ 40 دن میں بہت بڑا لاما فخامہ اسامہ اوباما پاجامہ، شرک و کفر کی توپ لے کے دم کاٹ رہے. بھائی 18 سال پڑھ کے ہمیں بھی اتنا نہیں بولتے. کتنے مسئلے میں مفتی جابر صاحب سے پوچھتا ہوں، کتنے مسئلے میں پوچھتا ہوں، پھر ان سے نہیں حل ہوا تو پھر ان سے نہیں تو ان سے. 18 سال پڑھ کے ہم اتنا منہ نہیں کھولتے، اس کا بھوتیچ منہ کھولتا. تو پہلے خالی مرغی تھی، بعد میں کیا ہوا؟ فارم کی مرغی آئی. تو اس کو کیا بولنے لگے؟ جو اصلی مرغی تھی دیسی مرغی، گوران مرغی. اب پہلے جو خالی گائے تھی بعد میں جھرسی گائے آئی، تو اصلی گائے کو کیا بولنے لگے؟ گوران گائے ہے نا. پھر اسی طرح پہلے خالی گھی تھا، بعد میں کھپت پوری نہیں ہونے لگی تو ڈالڈا آ گیا، تو اس کو کہا جانے لگا دیسی گھی. سمجھے؟ جیسے انگریز کم بخت نے گائے میں ڈپلیکیٹ نکالا، مرغی میں ڈپلیکیٹ نکالا، گھی میں ڈپلیکیٹ نکالا، ملا میں بھی ڈپلیکیٹ ملا نکالا. یہ جو ڈپلیکیٹ ہے یہ ایسا دکھتا مست ایک دم، یہ جھاپک جھوا داڑا، یہ شامی کباب. نبی نے فرمایا گھٹنے سے ٹخنے سے اوپر پہن، گھٹنے کے برابر پہن رہا، چڈی پہن کے آنا بابا. اور یہ بڑا اس کا فیض العلوم اتنا بڑا، پاؤں دباتے دباتے طالب علم نے پوچھا شیخ الحدیث صاحب یہ کیا ہے جی اتنا بڑا؟ بولے بیٹا یہ ہمارا پیٹ ہے. بولے اس میں کیا ہے؟ بولے اس میں غلاظت ہے. بچہ کہتا تمہاری ایک لیکچ ہے کہ پورے محلے کی؟ اور کیا دکھتا، کیا گاڑا گاڑا عین نکالتا. ہم نے سعودی میں نکو دیکھ بابا، ہم نے سعودی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. اب انگریز نے جب نکالا، اب انگریز نے دیکھا مسلمان بہت سترک ہے، ہوشیار ہیں، چتر ہیں، مان رہے نہیں. مولوی کھڑا کروں گا جہاد حرام، مسلمان مانے گا؟ کیا کرنا؟ ایک نیا نبی نکال دیتا ہوں جو بولے جہاد حرام، لیکن ڈائریکٹ نبی نہیں. پہلے وہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی، پنجاب کے کوٹ میں
वकील के हाथ के नीचे पेपर देने वाला, क्लर्क। वकील के हाथ के नीचे, उन्हें बन गया आलिम, महदी, मुजद्दिद, धीरे धीरे मिसले मरियम, ईसा इब्ने मरियम, फिर जिल्ली नबी, फिर एक तरफ से नबी एक तरफ से उम्मती, फिर आधा दिन नबी आधा दिन उम्मती, फिर रात पाई ली अलग, दिन पाई ली अलग, ऐसा था वो। अच्छा, उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई नबी बनने की, जरा समझो ना। मैं तुम्हारे गांव में नवा आए वाला हूँ, मेरे को क्या मालूम हाफिज शौकत साहब के घर में कैसा जाना, या खानदा यहाँ का कोई होगा, घर का भेदी लंका ढाए, उन्हें दरवाजा खोला तो मैं जाऊंगा ना अंदर। तो अंग्रेज ने दिमाग लगाया, पहले ये कहा कि मसले खत्म नबूवत को मशकूक बनाया जाए, इसमें शुगाफ डाली जाए, एक नए नबी आने का नजरिया रखा जाए। फिर इधर से पंजाब में एक शख्स खड़ा हुआ कि मैं नबी हूं। देवबंदियों, नमाज चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली का इख्तलाफ नहीं है, पोटली उठाकर घूमने का इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ है अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम मेरे आका की जात पर, जो वहां खड़ा है वो हमारा है, जो खोटा है वो जूते की नोक पर है, कितना ही बड़ा अल्लामा हो। तुम्हारे उलमा ने ये गुस्ताखियां तो की ही। देखो तहजीरुन नास के सफा नंबर 43 पे लिखता है, बिल फर्ज, बल्कि अगर बिल फर्ज यानी मान लीजिए बाद ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कोई नया नबी पैदा हो तब भी हुजूर आखिरी नबी रहेंगे। वो कैसे समझो, समझने के मूड में हो। देवबंदी हुजूर को खातमे ज़मानी नहीं मानते, खातमे रुतबी मानते हैं। क्या मानते? हाँ, वो कहते हैं देखो भाई हुजूर सबसे बड़े हैं, आदम पहले आए हुजूर बाद में, फिर भी हुजूर अफजल हैं कि नहीं है? पहले आने से अफजल नहीं होता, हुजूर सबसे अफजल है, चाहे कोई पहले आए चाहे बाद में। तो रुतबे के लिहाज से तो हुजूर ही अफजल है, लेकिन हुजूर की खिदमत करके फैज पाकर हुजूर से मोहब्बत करके अगर कोई जिल्ली नबी बन जाए तो हुजूर के आखिरुल अंबिया होने में फर्क नहीं पड़ता। और लातूर के देवबंदियों, अगर तुम्हारी गैरत ईमानी मर नहीं गई, तुम्हारे मुल्ला ने साफ सुथरे लफ्जों में हुजूर के आखिरी नबी होने का इनकार किया है। मैं कहता हूं मेरे आका नबीयुल अंबिया, इमामुल अंबिया, अव्वलुल अंबिया, अफजलुल अंबिया, आखिरुल अंबिया, इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमे ज़मानी भी है, खातमे मकानी भी है, खातमे रुतबी भी है, हर लिहाज से मेरे आका खातम। फिर कहता है चे जाए कि आपके मुआसिर आपके जमाने में किसी और जमीन में, या फर्ज कीजिए इसी जमीन में कोई और नबी तजवीज किया जाए तो हुजूर के आखिरी नबी होने में फर्क नहीं आता। ये तहजीरुन नास ओरिजिनल किताब है, यहां शुरू में ही पेज नंबर 4 पर लिखा है, जो लोग ये समझते हैं कि हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। आप लोग समझते हैं ना भाई, ये गधा कह रहा है ये अवाम का ख्याल है, यानी पढ़े लिखे लोगों का ख्याल कुछ और है। हाँ, ना ये ख्याल कुरान का हासिल है ना हदीस का खुलासा है। हदीस और कुरान में कहीं ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि ये अवाम का ख्याल है। खबीसों जो कुरान की आयात से, रोशन आयात और 200 सही अहादीस से और सहाबा के इजमा से कि जब मेरे आका दुनिया से गए और मुसैलमा कद्दाब ने हुजूर की नबूवत पर डाका डालना चाहा, सिद्दीक अकबर ने उसे नीस तो नाबूद करके बता दिया कि ताजदार खत्म नबूवत की खातमियत पर कोई भी हर्फ हम नहीं आने देंगे और कयामत तक नहीं आने देंगे, इसलिए कि मेरे आका
आखिरुल अंबिया है। अब किसी माना मफहूम के लिहाज से कोई नबी पैदा हो ही नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर। अच्छा, टाइम देखने के लिए मोबाइल काढ़े तो मेरे को लगा नजराना दे रहे। हमारे एक खेड़े में एक मूल साहब है, फुकनी के फातिहा, शादी में सहरा कैसा पढ़ते हो ना मालूम है? ऐसा सब बैठे बात, दूल्हे का सहरा ला 5 रुपए, सुहाना लगता है दे 10 रुपए। कितना पसीना बहाया मैंने यार। खैर, मुझे आपसे न पैसे चाहिए, न माल चाहिए, न दौलत चाहिए। अल्लाह की कसम, मुफ्ती जावेद साहब बैठे, मैं अपने जाती खर्च से आया हूँ। मैंने इनसे कोई मांग नहीं की मुझे टिकट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 11 कंट्रीज का दौरा किया। 20 साल पहले खदर करना था ना हमारी, दिया हटाल के हमको 11 कंट्री का दौरा किया मैंने। अल्लाह का फजल है और अल्लाह का शुक्र है। मैं कभी नजराना नहीं मांगता, मैं सिर्फ नजर आना मांगता हूँ। नजर आ गए, दिल खुश हो गया। खुदा की कसम, ये जलसा जिन्होंने मुनाकिद किया है, क्या नाम है इनका? शहर लातूर के दारुल इफ्ता के कायम करे। अच्छा, जलसे का इश्तिहार कोई और है तो मुजद्दिद आजम फाउंडेशन माशाअल्लाह उनकी जानिब से ये जलसा मुनाकिद किया है। बड़ी हिम्मत का, बड़ी दिलेरी का काम किया है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बाकी रखे। अब 2-4 ऐलान सुनो, शॉर्टकट, बात खत्म हो गई। देवबंदी हुजूर के पक्के गुस्ताख है, हुजूर के खातमुल अंबिया होने के मुनकिर है, हुजूर के उलूम शरीफा को रजील अशिया से तशबीह दी। और इंशाअल्लाह इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू फिर कभी। अभी सरे 10 4 ऐलान समाप्त करें। नंबर 1, मोबाइल है सबके पास? सबके पास। चलिए निकालिए, मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा बताता हूं कि आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ेंगे। और वहाबियों का ओपन ऑपरेशन होता हमारे यहाँ बिना बेहोश करे। फोटो दे तो जी, उस पे लगाओ। व्हाट्सएप खोलें आप लोग, माशाअल्लाह खोलिए व्हाट्सएप। और सभी बातिल फिरकों का एक फोटो दे रहा हूँ मैं। व्हाट्सएप में गए बात देखो, आजकल अपडेट्स लिखा आता है, अपडेट्स में जाइए, ऊपर की तरफ कैमरे के बाजू में ऐसा गोल निशान है सर्च का, वहां जाइए।